اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے اعمال کا صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا میرے آقا کریم نے ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ میرے عزیزو، یہ مہینہ اتنا شاندار اور بابرکت ہے، 11 مہینے کی عبادت کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے اعمال کے حساب سے، اور اس مہینے کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے تو اس ایک مہینے کی عبادت 11 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اس مہینے میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، اور ثواب کا عالم یہ ہے کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں آپ نفل پڑھیں گے تو 70 نفل جو ہیں وہ ایک فرض کے برابر ہوں گے، لیکن اس ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر لکھا جائے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کریں گے تو اس کو 70 کی ضرب لگ جائے گی، اور یہ آپ کی ہمت اور کوشش پر منحصر ہے کہ آپ اس مہینے میں کتنی عبادت کر سکتے ہیں اور کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کتنی اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس کو اللہ کی رحمت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ایک اور بات، اس مہینے میں اللہ کا شکر لازمی ادا کیجیے گا کہ یہ مبارک مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو نصیب ہوا ہے، اور کوشش کیجیے کہ شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ چاند دیکھتے یہ چاند کی اطلاع جیسے ہی ملتی ہے تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ اور شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اپنی نعمتوں کا اس کے اوپر اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور اس مہینے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی پاک مہینے میں ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اسی دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جا پائے گا۔ اور جب روزے دار اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ چلے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، چلتے ہیں اپنے رمضان المبارک کی چاند رات کے وظیفے کی طرف۔ میرے عزیزوں، کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔
وہ لمحات اللہ کی بارگاہ میں بہت قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی رات یہ رمضان کی ہے، اسی میں آپ جب یہ چھوٹا سا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ ہمارا یہ وظیفہ بہت پیارا ہے، اس کو آپ نے خلوص سے دل اور نیت کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ سے مانگیے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورت ہے، سورہ فتح۔ یہ قرآن مجید کی 48 نمبر سورت ہے اور یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اس کی ٹوٹل 29 آیات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5012 ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو، اور جبرائیل علیہ السلام کی مبارک بات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کو مبارک باتیں دی۔ ہمارے آقا دو جہاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے اس سورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ یہ سورت صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینے کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا تھا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ سورہ فتح ہر کام میں، جس کام میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کامیابی ہو، اس کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ دودھ ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں، اور اس سورت کو جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے خود دیکھا یا کوئی آپ کو اطلاع دے دے، تو آپ نے اس سورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پانی پہ پھونک ماریں اور اللہ سے اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ کامیابی چاہے وہ آپ کے رزق کی ہو، مال و دولت کی ہو، عزت کی ہو، شادی کی ہو، کسی دشمن سے بچنے کی ہو، یا کسی دشمن پر فتح کی ہو، یا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، تو اللہ سے دعا کیجیے گا۔ یہ مبارک لمحات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور جس پانی پہ آپ نے دم کیا ہوگا وہ پانی آپ پئیں، اور کوشش کریں کہ سب گھر والوں کو بھی پلا دیں، 3 چھوٹے گھونٹ، اور باقی پانی جو بچا ہوا ہوگا یا تھوڑا سا بچا لیں تو اس کو پورے گھر میں دیواروں کے اوپر کونوں میں چھڑکا دیں، اس کو چھینٹے لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہوگی آپ پہ بھی اور آپ کے گھر پہ بھی۔ میرے عزیزوں، جس چیز کو آپ جتنے یقین کے ساتھ کرتے ہو اس کا رزلٹ اتنا ہی زیادہ، اتنا ہی بہتر آپ کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کی فضیلت اور طاقت بے بہا ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، نئے آنے والے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ فتح پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اور یہ تو میں آپ کو بیان کر ہی چکا ہوں کہ اس مہینے میں 70 کی ضرب لگ جاتی ہے اور ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ مبارک لمحات ہیں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم